بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں مصروف ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ قلعے سرزمین پاکستان چولستان میں ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں سینکڑوں قلعے موجود ہیں، لیکن صرف چولستان میں قلعوں کی تعداد 29 کے قریب ہے، جن کے آثار آج بھی واضح دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ محلوں اور پرانی عمارتوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مساجد، خانقاہیں اور مزارات بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں موجود صحرائے چولستان کے راستوں کی مجموعی لمبائی 1199 میل بنتی ہے۔ لوگ 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خاں کے راستے صحرائی قلعوں تک جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، چولستان کے ان 29 قلعوں میں سے ایک قلعہ دین گڑھ بھی ہے۔ کسی زمانے میں یہ مقام ترہاڑ کہلاتا تھا، جو کہ آج دین گڑھ کہلاتا ہے۔ تاریخی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ بہادر خاں حلانی نے 1757 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ قلعہ تحصیل صادقاں آباد سے چولستان کی جانب 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس قلعے کو پتن مینارہ سے راستہ جاتا ہے۔ دراصل جیسلمیر کے ایک ہندو راجہ للو نے اس مقام پر قلعہ ترہاڑ بنایا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس کو محمد معروف خان کہرانی کے بیٹے ابراہیم خان نے 1767 عیسوی میں اس کی تعمیر شروع کرائی، جس کو بعد میں اس کے چچا زاد خدا بخش ولد نور محمد خان نے مکمل کرایا۔ قلعہ کی طرز تعمیر کی بات کی جائے تو چولستان کے دیگر قلعوں کی طرح یہ قلعہ بھی انتہائی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے۔ مرکز میں ہال اور رہائشی مکانات بھی بنائے گئے تھے، جو کہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ چولستان میں موجود یہ تاریخی قلعہ دیگر قلعوں کی نسبت زیادہ خستہ حال اور تباہ ہو چکا ہے۔ اس قلعے کے ارد گرد 4 کنویں بھی موجود ہیں، جو کہ اس وقت شاید پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ کنویں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں اور ان میں پانی کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے مرکزی دروازے کے اوپر لکڑی پر کلمہ طیبہ کے علاوہ کچھ اور بھی تحریر کیا گیا تھا۔ قلعے کی بلند فصیل اور مکانات سب منہدم ہو چکے ہیں۔ اس کی بلند فصیل کے کچھ حصے عمر رفتہ کو آواز دیتے رہتے ہیں۔ قلعہ دراوڑ سے اس کا فاصلہ تقریباً 52 کلومیٹر اور یزمان شہر سے 21 کلومیٹر ہے۔ اس قلعے کی خستہ حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں اس پر بہت عروج ہوتا ہوگا، مگر آج اس کے ارد گرد دور تک کہیں زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ بس ایک بلند ٹاور دکھائی دیتا ہے، جو کہ پاک آرمی کی طرف سے اس تباہ حال قلعے کے دامن میں کھڑا ہے، اور اس خستہ حال قلعے کی بے بسی کی داستان سناتا دکھائی دیتا ہے۔ میں امید
امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کی معلومات میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔